سرے سے ہی کسی کو غلط قرار نہیں دے دینا چاہیے، جیسے اہل تشیع کا استدلال وہ بھی تو قرآن سے ہی کر رہے ہیں نا۔ اگر قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، احادیث سے استدلال کر رہے ہیں، تو ہم اچانک کیسے مکمل ہی انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، مکمل انکار محققین تو کرتے نہیں۔ جہاں گنجائش بن رہی ہے وہاں پر آپ کو بھی گنجائش دینی چاہیے۔ معزز ناظرین، کیا واقعی شیعوں کا وقت افطار درست ہے؟ کیا شیعہ جس وقت افطار کرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے؟ کیا محققین اہل سنت نے بھی شیعوں کے وقت افطار کو درست تسلیم کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور ائمہ محدثین کے دلائل سے واضح کریں گے کہ اصل وقت افطار کیا ہے، اور ساتھ ہی کامران شہزاد کی روافظ نوازی کا بھی علمی رد کریں گے۔ تو لہٰذا آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج انشاءاللہ حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے گا۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری گفتگو تقریباً 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا حصہ، معزز ناظرین، افطاری کا درست وقت کیا ہے؟ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے کب سے؟ طلوع صادق سے لے کر کب تک؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، فرمایا پھر روزے کو رات تک مکمل کرو۔ یہاں اللیل، رات کا آغاز کب ہوتا ہے یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ کیا رات مکمل اندھیرا ہو جانے کے بعد شروع ہوتی ہے یا سورج غروب ہونے پر شروع ہوتی ہے؟ معزز ناظرین، آپ مفسرین کرام کو پڑھیں گے تو مفسرین کرام اس مقام پر یہی فرماتے ہیں کہ رات کا جو حصہ ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی جو تفسیر اپنی احادیث سے کی وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ موقف اور یہ مسئلہ واضح ہو سکے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات ادھر سے آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے، وقد غربت الشمس، اور فرمایا سورج غروب ہو جائے، تو فقد افطر الصائم، تو روزے دار کا افطار کا وقت ہو گیا۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ افطاری کا وقت کب ہے؟ فقد غربت الشمس، کہ جب سورج غروب ہو جائے، تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا روزے دار کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام رازی نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے تحت نقل کرنے کے بعد آپ نے اپنے کمنٹس دیے، فرمایا فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الصَّوْمَ يَنْتَهِي فِي هَذَا الْوَقْتِ، فرمایا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ روزے کا آخری وقت غروب آفتاب ہے، یعنی روزے کا آخری وقت غروب آفتاب ہے۔ تو لہذا امام رازی نے اس حدیث پاک کو نقل کر کے آپ نے اپنے کومنٹ سے یہ واضح کر دیا کہ روزے کا آخری وقت غروب آفتاب ہے، نہ کہ مکمل اندھیرا۔ معزز ناظرین، حصہ نمبر 2، جیسا کہ ایک حدیث پاک بخاری و مسلم کی میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔
اب اس حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ افطار میں جلدی کرتے رہو گے تو میری امت خیر پر باقی رہے گی، برکت میں باقی رہے گی، اور اگر افطار میں تاخیر کرے گی تو امت میں فساد برپا ہو جائے گا۔ ان دونوں احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام صحابہ کرام، تابعین، محدثین اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ افطاری کا وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد ہے، مکمل اندھیرا ہونے پر نہیں۔ تو لہذا جب تمام صحابہ، تمام محدثین، فقہاء اس بات پر متفق ہیں تو پھر اس کے برخلاف کسی موقف کو درست قرار دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ حصہ نمبر 3، معزز ناظرین، جو میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی، ان احادیث کے حوالے سے ائمہ محدثین کیا فرماتے ہیں اور ان احادیث کی شرح کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ معزز ناظرین، امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان احادیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فیہ الحث علی تعجیلہ بعد تحقق غروب الشمس، فرمائے اس حدیث میں سورج کے غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو لہذا امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کو جلدی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور پھر فرماتے ہیں وَمَعْنَاهُ، اس حدیث کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں لا يزال امر الامت منتظما وهم بخیر ما داموا محافظین علی هذه السنہ۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی مطلب یہ ہے کہ جب تک امت اس سنت پر عمل پیرا رہے گی ان کے معاملات منظم رہیں گے اور وہ بلائی میں رہیں گے۔ وَإِذَا أَخَّرُوهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةً عَلَى فَسَادٍ يَقَعُونَ فِيهِ، اور فرمایا اگر وہ افطار میں تاخیر کرنے لگیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور پھر امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ابن دقیق علیہ رحمہ کا فرمان ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث رد علی الشیعۃ فی تاخیرہم الفطر الی ظہور النجوم۔ تو ابن دقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں شیعوں کا رد ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ افطار کو مؤخر کرتے ہیں ستاروں کے ظاہر ہونے تک۔ تو لہذا اس حدیث پاک کو محدثین شارحین بتا رہے ہیں کہ اس سے شیعوں کا رد ہوتا ہے، شیعوں کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ الشیعۃ لم یکونوا موجودین عند تحدیثہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ خبر ارشاد فرمائی کہ افطار کو جلدی کرو اور لیٹ نہ کرو، جلدی کرے گی تو میری امت خیر میں رہے گی، تو کہا اس وقت تو شیعہ نہیں تھے، تو لہذا پھر یہ کیسے شیعوں کے خلاف ہو سکتی ہے؟ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں یحتمل ان یکون انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علم بما یصدر فی المستقبل من امر الشیعۃ فی ذلک الوقت باطلاع اللہ عز وجل ایاہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یوں شیعوں کا رد کیا کہ نبی پاک علیہ السلام مستقبل کا علم رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا اس کے ذریعے سے آپ نے شیعوں کا رد فرمایا۔ تو لہذا یہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان فرامین میں شیعوں کا خود رد فرما رہے ہیں کہ افطار میں جلدی کرنا ہی درست ہے اور جلدی کرنا ہی سنت مصطفیٰ ہے، اور تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے، اور ایسے لوگوں کی تردید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو لہذا یہ چند محققین علماء جن کی شروحات سے میں نے یہ واضح کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے افطار میں جلدی کرنا اور افطار میں تاخیر کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور ایک بدعت ہے۔ حصہ نمبر 4،
معزز ناظرین، شیعہ کا باطل استدلال اور اس کا رد۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے اللیل کہا ہے کہ رات تک روزے کو مکمل کرو، تو اس کا مطلب مکمل اندھیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر کیا ہے، لہٰذا اس سے مراد کامل رات ہے، یعنی مکمل اندھیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کا جناب کامران شہزاد نے بھی کہا کہ دیکھو ان کا استدلال درست ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ حالانکہ معزز ناظرین، اگر اللیل کا مطلب مکمل اندھیرا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین میں یہ واضح بتاتے کہ اللیل سے مراد ناقص رات نہیں ہے، کامل رات ہے، تھوڑا اندھیرا نہیں ہے بلکہ مکمل اندھیرا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام تمام محدثین سورج غروب ہوتے ہی ہرگز افطار نہ کرتے بلکہ مکمل اندھیرا ہونے کا انتظار کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تمام محدثین نے سورج غروب ہوتے ہی افطار کیا ہے، تو لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مکمل اندھیرا اللیل سے مراد نہیں لیا جا سکتا بلکہ وہی مراد لیا جائے گا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا ہے اور قیامت تک کی امت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ حصہ نمبر 5۔ معزز ناظرین، کامران شہزاد نے یہ دعویٰ کیا کہ زیادہ صحیح تو اہل سنت کا ہی موقف ہے، لیکن شیعہ کا استدلال بھی درست ہے، اور ساتھ بیٹھے شخص نے کہا کہ ہاں شیعہ کا بھی استدلال قرآن سے ہے، تو انہیں تو سرے سے غلط کہنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال جتنے بھی اہل تشیع اختلاف کرتے ہیں، اصول استدلال ویری سمپل، مطلق سے کامل مراد ہوتا ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ ناقص مراد اس وقت تک ہم نہیں لے سکتے جب تک قرآن دلالت نہ کر رہا ہو۔ تو ان کے نزدیک جب اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کریں، اور رات کا اطلاق کامل اسی وقت ہی ہوگا جب آسمان کالا تو ہو۔ ابھی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمان پورا ابھی روشن ہوگا، اور اس آسمان روشن کو دیکھتے ساتھ کوئی ڈائریکٹلی کامل طور پر یہ نہیں کہتا رات آ گئی گپ اندھیرا ہو گیا۔ تو جب اطلاق کا کمال نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ دونوں کا استدلال قرآن سے ہی ہے، اور دونوں ہی اس اصول پر متفق ہیں کہ قرآن پاک میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس سے کمال مراد ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، اور دونوں ہی کہہ رہے ہیں کمال ہے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ کمال یہ ہے، اور اہل سنت کو لگ رہا ہے کہ اللہ نے چونکہ اطلاق کر دیا ہے ابتدا سے تو یہ بھی کمال ہی میں شامل ہے۔ تو یہ تو بڑی اچھی طریقے سے وضاحت ہو گئی۔ اور سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر میڈیا پر بھی، جیسے نیشنل میڈیا ہے ہمارے چینلز وغیرہ پاکستانی، ان چینلز پر بھی اگر جیسے دونوں فرقے والے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اسی طریقے سے بیان کریں تحمل مزاجی کے ساتھ طریقے سے، تو عوام کے لیے اچھی راہ نہیں بن جائے گی؟ اخلاق سیکھنے کو ملیں گے، طور طریقہ سیکھنے کو ملے گا، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے وہ اتنے زیادہ شدت اختلاف۔ وہ ہمارے کا ماحول تھوڑا ایسا ہے نا، ہمارے کا دیکھیں مسئلہ یہ اجتہادی مسئلوں میں راہ نکلتی ہے، اس لیے میں نے کہا کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کو جو بات وزنی زیادہ لگتی ہے اس پر عمل کریں۔ دونوں دلائل بڑے مضبوط سمجھ میں آ گئے، دونوں دلائل اچھے ہیں، لیکن اپنے قرائن ہیں کہ ہمیں اطلاق کامل کیا سمجھا، انہوں نے کیا سمجھا۔ سرے سے ہی کسی کو غلط قرار نہیں دے دینا چاہیے، جیسے اہل تشیع کا استدلال وہ بھی تو قرآن سے ہی کر رہے ہیں نا۔ اگر وہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، احادیث سے استدلال کر رہے ہیں، تو ہم اچانک کیسے مکمل انکار کر سکتے ہیں؟ مکمل انکار محققین تو کرتے ہیں، مکمل انکار محققین تو کرتے ہیں۔ حالانکہ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن سے اور احادیث سے اور محدثین کی شرح سے یہ بات واضح کر دی کہ شیعوں کا موقف سراسر غلط ہے، سراسر ان کا موقف قرآن و سنت کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود کامران شہزاد کا یہ دعویٰ یہ علمی بددیانتی ہے، کیونکہ جب قرآن، حدیث، اجماع امت اور تمام فقہا ایک ہی بات پر متفق ہوں تو پھر باطل استدلال کو درست کہنا عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر شیعہ کا استدلال بھی درست ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لہذا کامران شہزاد نے غیر معتبر اور بے بنیاد دلیل کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، جو کہ دین میں تحریف کے مترادف ہے۔ لہذا دوستو، جب بات قرآن و حدیث کی ہو تو وہاں سب کا موقف صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں ایک ہی موقف صحیح ہوگا، ایک حق ہوگا، دوسرا باطل ہوگا۔ تو یہاں اہل سنت کا موقف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے موقف کے مطابق ہے، جبکہ اہل تشیع کا موقف دین میں بدعت اور تحریف پر مبنی ہے۔ لہذا دوستو، اگر آپ بھی دین کے مستند عقائد پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ فتنہ ختم کیا جا سکے۔ معزز سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں،
اور مزید مفید دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے شاید کسی کی زندگی بدل جائے، تو نیکی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔